والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مالیگاؤں کے عظیم و قدیم دینی ادارے معہد ملت کی جانب سے آپ تمام صحافی حضرات کا استقبال ہے۔ خاص طریقے پر معہد ملت کے موجودہ شیخ الحدیث اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب، معہد ملت کے صدر المدرسین حضرت مولانا سعید احمد ملی صاحب، معہد ملت میں قائم دارالقضاء کے قاضی شریعت مولانا قاضی حسنین محفوظ نعمانی صاحب اور تمام اساتذہ اور ارکان معہد ملت کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ حضرات معہد ملت کی دعوت پر تشریف لائے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور ادارے اپنے فرزندوں اور وہاں سے فارغ ہونے والوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ معہد ملت اس ریاست کی وہ عظیم و قدیم دینی درسگاہ ہے جس نے تعلیمی، تبلیغی، ملی اور سماجی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے فارغین نے نہ صرف اس شہر، اس ریاست بلکہ ملکی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ معہد ملت کے مختلف شعبہ جات ہیں جن کے ذریعے بڑی اہم خدمات ماضی میں انجام دی جاتی رہی ہیں اور اب بھی انجام دی جا رہی ہیں۔ معہد ملت کو عظیم بزرگ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا۔ 1953 میں اس کی بنیاد پڑی۔ 1957 سے یہاں سے علماء کرام کی فراغت کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء، حفاظ، قرائے کرام، مفتیان اعظام، قاضی حضرات اور اسی طرح علم تجوید و قرأت میں 17 کی تکمیل کرنے والے بہت سے حضرات یہاں سے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے حضرات ہیں یہاں کے فارغین میں جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑی بڑی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں یا مختلف تنظیموں سے جڑ کر کام کر رہے ہیں۔ معہد ملت کے فارغین کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے تعلیم، تبلیغ، تدریس، تربیت، تنظیم، تزکیہ و احسان ہر شعبے میں، اسی کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے شعبے میں بھی بڑی اہم خدمت انجام دی ہے اور دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ فارغ ہونے والے علماء کی شناخت اور ان کی پہچان ملکی سطح پر رہی ہے، اور اب بھی حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب اور معہد ملت کے مختلف فضلاء کی پہچان ملکی سطح پر ہے اور ان کی خدمات کی تحسین کی جاتی رہی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ معہد ملت نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے مختلف محاذوں پر بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں، اور یہ صرف ایک دینی درسگاہ نہیں ہے، ایک سرگرم ملی تحریک ہے جس نے مختلف تحریکات کو بڑے بیش قیمت افراد فراہم کیے ہیں۔ الحمدللہ معہد ملت قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، اور مشکل دور سے گزرنے کے باوجود معہد ملت نے اپنے امتیازات اور خصائص کی حفاظت کی ہے۔ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ معہد ملت اپنے فرزندوں کو جمع کرے اور ان کی دینی تعلیمی خدمات سے واقفیت بھی حاصل ہو، اور ان کو بدلے ہوئے حالات میں نئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے رہنما ہدایات دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ ادارہ اپنے فرزندوں سے پہچانا جاتا ہے تو ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ و ارکان کی یہ تمنا ہے، ان کے دل کی یہ چاہت ہے کہ فرزندان معہد ملت جمع ہوں اور ان کی سرپرستی اور کی جائے معہد ملت کی طرف سے، اور ان کی تعلیمی، تبلیغی، تدریسی خدمات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں 23 ستمبر بروز جمعرات کو
کئی نشستوں میں معہد ملت کی طرف سے ایک روزہ تعلیمی و تربیتی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس معہد ملت کے سرپرست اعلیٰ اور عظیم عالم دین، ہم سب کے استاذ اور مخدوم حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں، حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی صاحب شیخ الحدیث معہد ملت کی نگرانی میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ کئی سیشن ہوں گے اس کے، اور کوشش کی جائے گی کہ مقامی اور بیرونی فارغین بڑی تعداد میں شریک ہوں اور اپنے تاثرات کا بھی وہ اظہار کریں، اور بدلے ہوئے حالات میں انہیں ان کی ذمہ داریوں سے واقف کرایا جائے، اور اپنے اپنے علاقوں میں مضبوطی کے ساتھ خدمات کی انجام دہی کے سلسلے میں انہیں گائیڈ لائن فراہم کی جائے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر 23 ستمبر کو یہ اجلاس معہد ملت کی جانب سے ہو رہا ہے، جو معہد ملت کے کیمپس ہی میں انشاءاللہ ہوگا، اور مقامی اور بیرونی فارغین بڑی تعداد میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، اپنے اساتذہ کرام سے ہدایات حاصل کریں گے، اور اپنے اپنے علاقوں میں انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے اپنے اساتذہ کو اور معہد ملت کے ارکان کو وہ واقف کرائیں گے۔ اسی غرض سے آپ سب حضرات کو مدعو کیا گیا ہے کہ ایک جانب آپ لوگ معہد ملت کی سرگرمیوں اور خدمات کا بھی تذکرہ کریں، لوگوں تک اس کے تعارف کو پہنچائیں، اور اس کی خدمات کو جو الحمدللہ لوگوں کے سامنے ہیں انہیں مزید اجاگر کریں، اور ہونے والے اجلاس کے سلسلے میں بھی لوگوں تک اچھی طرح بات پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اجلاس سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ اجلاس معہد ملت کی تاریخ میں کامیاب، بامقصد اور نتیجہ خیز اجلاس ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فرزندان معہد ملت کو اس سے ایک نئی طاقت، ایک نیا جوش، اور موجودہ بدلے ہوئے حالات میں کام کرنے کی نئی امنگ ملے گی۔ انہی مقاصد کے تحت انشاءاللہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور آپ سب حضرات کی اس میں تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہے۔ جو سیشن کی تفصیلات ہیں وہ دعوت نامے میں دی گئی ہیں، کس موضوع پر خطاب ہوگا، کون حضرات خطاب کریں گے، اسی طرح کس وقت کون سا سیشن منعقد ہوگا، یہ ساری تفصیلات دعوت نامے میں ہے۔ معہد ملت کا مختصر تعارف بھی پریس نوٹ میں موجود ہے، اور اجلاس کے سلسلے میں بھی مختصر چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ بھی ہمارے بڑے اور بزرگ یہاں بیان فرمائیں گے۔ یہ گفتگو میں نے آپ حضرات کی معلومات کے لیے شروع میں پیش کر دی ہے، اور آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں معہد ملت کی جانب سے کہ آپ حضرات اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں جس حد تک ہماری مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی صاحب دامت برکاتہم موجودہ شیخ الحدیث معہد ملت آپ حضرات سے مخاطب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، گزشتہ دنوں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیم متاثر ہوئی، اور صرف مالیگاؤں نہیں بلکہ ملک گیر پیمانے پر، کیا عصری تعلیم اور کیا دینی تعلیم، سب ادارے متاثر ہوئے۔ ایسے حالات میں بہت سے طلباء دونوں طرف کے انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ ہی منقطع کر دیا، اپنے اپنے کام میں لگ گئے، گھر کا جو کام تھا اس میں لگ گئے۔ طلباء کی تعداد مدارس میں کم ہونے لگی، تو ہم لوگوں کا یہ احساس ہوا کہ ہم کو طلباء میسر آتے ہیں مکاتب سے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے، کیوں نہ اپنے بالغین کے مکاتب اور مدارس کو اپنے سے جوڑا جائے،
ان کو بلا کر اس کی اہمیت بتائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کے یہاں کا نظام مستحکم ہو، تاکہ اس کے بعد ہمارے مدارس کو بچوں کی اور طلبہ کی غذا مل سکے۔ اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اور سب لوگوں کو تو نہیں، لیکن ملت کے فارغین کو ہم بلا سکتے ہیں اور ہم اپنے اثر رسوخ سے ان کو اس بات کے مکلف بنا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے محنت کریں اور طلبہ کو بڑے مدارس کی طرف روانہ کریں۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرے یہ کہ فارغین جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ دیہاتوں میں زیادہ ہیں، بڑے شہروں میں بھی، تو ان کا باہمی ملاقات کا پروگرام رکھا جائے۔ آپ لوگ جس کو گیٹ ٹوگیدر کہیں گے، ایسا پروگرام رکھا جائے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، اپنی اپنی سرگرمیوں سے دوسروں کو واقف کرائیں، دوسروں کی سرگرمیوں سے خود واقف ہوں۔ اور فارغین کے اندر اس سلسلے میں بڑا جوش ہے کہ ہم فارغ ہو کر گئے، جب سے ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ اچھا موقع ہے کہ معہد ملت ہم کو بلا رہا ہے، ہم اپنے سب ساتھیوں سے ملاقات بھی کریں گے اور اپنی اپنی کارروائی کارگزاری ان کو بیان کریں گے۔ تو یہ مقصد ہمارے سامنے تھا، اس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے معہد ملت کے فارغین کئی شعبوں میں مالیگاؤں میں، مالیگاؤں کے باہر کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بمبئی کے قونصلیٹ کے اندر بھی ہمارے کئی فارغین پہنچے، انہوں نے کام کیا وہاں پر، اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو وہاں یاد رکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور شعبوں میں، اور ہمارے فارغین میں ہمارے لیے مایہ ناز معہد ملت کے فرزند مولانا عمر محفوظ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا سطح کے کاموں میں مصروف ہیں اور مسلسل مصروف ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کے درمیان میں ان کی نظروں کے سامنے ایک جگہ بنا لی، یہ بھی معہد ملت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پچھلے دنوں بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو وہ اتنے ہزاروں علماء کے درمیان اللہ نے مولانا عمرین صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ان کی استعداد اور قابلیت، اور کہنا چاہیے کہ معہد ملت کا فیض ہے۔ تو ایسے ایسے کام فارغین کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے متعارف ہونا بھی چاہتے ہیں اور تعارف کرانا ضروری ہے، اس لیے یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور امید قوی ہے کہ 1800 فارغین میں خود مرحومین کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے فارغین آئیں گے۔ فارغین میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، قرائے کرام بھی ہیں، یہ سب ہمارے فارغین میں ہیں۔ اس لیے جب آئیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی علمی اور دینی فضا قائم ہوگی، اور باہمی تعارف کے ذریعے سے ان کے اندر بھی حوصلہ ہوگا، اور ہم معہد ملت کے جو خدام ہیں ہم کو بھی حوصلہ ملے گا، انشاءاللہ ہم لوگ پہلے سے بہتر خدمات انجام دے سکیں گے۔ مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار، پانی کی ٹانکی کے پاس ڈائمنڈ کارپیٹ، یہاں پر کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مصطفیٰ بنگار بازار، پانی کی ٹانکی۔